نتیجہ غلط نکالتا ہے۔ انجینئر علی مرزا کو سننے والے صحابہ کرام کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انجینئر علی مرزا کو پسند کرنے والے، اس کو سننے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے پوری تقریر سنی، حضرت معاویہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ صحابہ کرام، اگر کسی کی تقریر سن کر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہو جائے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انجینئر علی مرزا کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جو حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لگاتا ہے اور انہیں برا بھلا بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے منبر سے حضرت علی کو گالی دیتے تھے۔ میں کہتا ہوں آج کے اس گئے گزرے دور میں اگر عبدالغفار آپ کو برا بھلا کہے، آپ کے باپ کو برا بھلا کہے، آپ میری تقریر سننا تو بہت دور کی بات، آپ اس سے کوئی ریلیشن نہیں رکھتے۔ اگر حضرت معاویہ حضرت علی کو منبر پر گالیاں دیتے تھے تو تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہر سال حضرت علی کے دونوں بیٹے اور نبی کے دونوں نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت معاویہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اور حضرت معاویہ انہیں گفٹ دیتے تھے، انہیں پیسے دیتے تھے، انہیں ہدیے دیتے تھے۔ باپ کو کوئی گالی پکے منبر پر اور بیٹا جا کے تحفہ لے، یہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی بغیرت آدمی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، کس زبان سے تم الزام لگاتے ہو کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے؟ مگر علی مرزا کے بیانات میں یہ چیز موجود ہے۔ علی مرزا کی ایک تقریر انٹرنیٹ پر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ علماء بڑی پرانی سوچ رکھتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے اوپر موویز بنانی چاہیے، ہمارے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت جاننی چاہیے، موویز بنانی چاہیے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو جاننے کے لیے آپ کتابیں پڑھیے، آپ اسٹڈی کیجئے، تھوڑا ٹائم نکالیے، تقریریں سنیے۔ کیا ضروری ہے کہ صحابہ کی سیرت کو جاننے کے لیے ان کے اوپر موویز بنائی جائے؟ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر صحابہ پر آپ مووی بنائیں گے، ایک مووی آئی تھی دا میسج، یاد ہے آپ کو؟ دا میسج کے نام سے آج سے 25-30 سال پہلے ایک مووی آئی تھی، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آج سے 4 سال پہلے جب بیجاپور میں میں رمضان میں آیا تھا، مجھے کئی نوجوانوں نے بتایا کہ لوگ رمضان میں یہ مووی موبائل پر دیکھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں مووی دیکھنا حرام ہے، یہ تو اچھی مووی ہے، یہ تو اسلام کے بارے میں بتاتی ہے، یہ تو نبی کے بارے میں بتاتی ہے، اس کو دیکھنے سے ثواب ملے گا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ مووی موبائل پر اور ٹی وی پر دیکھتے تھے۔ اس مووی کے اندر اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دکھایا، حضرت ابو بکر کا چہرہ نہیں دکھایا، حضرت عمر کا چہرہ نہیں دکھایا، حضرت عثمان کا نہیں دکھایا گیا، حضرت علی کا نہیں دکھایا گیا، لیکن باقی صحابہ کا چہرہ دکھایا گیا۔ اس میں حضرت بلال کا چہرہ دکھایا گیا، حضرت حمزہ کو اس میں ہیرو بنا کے پیش کیا، حضرت ابو سفیان کو دکھایا گیا۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر کا مقام اپنی جگہ، عمر کا مقام اپنی جگہ، عثمان کا مقام اپنی جگہ، علی کا مقام اپنی جگہ، ہمارے نزدیک تمام صحابہ احترام کے لائق ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر کی تصویر نہیں دکھانی چاہیے تو حضرت حمزہ کی بھی نہیں دکھانی چاہیے، حضرت بلال کی بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ اور بہت بڑا نقصان جو ان فلموں کا ہے کہ اس مووی کو جس نے بھی دیکھا، اب جب حضرت بلال کا نام آتا ہے اس کے دماغ میں اسی فلم کے اندر جو بلال بنے تھے کالے رنگ کے، بلیک کلر کے، وہی بلال اس کے نظروں کے سامنے، اس کے دل اور دماغ میں آتا ہے۔ انجینئر علی مرزا سپورٹ کرتا ہے کہ صحابہ پر مووی بننی چاہیے۔ حضرت عمر کے اوپر کوئی مووی بنی ہے عرب کے اندر، انجینئر صاحب نے اس عربی مووی کو اردو میں ڈب کیا ہے اور بڑے فخر سے اس کی پبلسٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ یہ آدمی کتنا خطرناک ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ اپنی تقریروں میں صحابہ کے بیچ میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے، جو لڑائیاں ہوئیں، یہ ان جھگڑوں کو، ان لڑائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، صحابہ کرام کی جنگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور عوام کو یہ بتا
چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ بھی ہماری اور آپ کی طرح دنیا دار لوگ تھے اور ہماری اور آپ کی طرح ذرا سی باتوں پہ لڑا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اہل حدیث کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے سن لو۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ انسان ہیں، ہماری اور آپ کی طرح انسان ہیں، مگر اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے سن لو کہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کو دیا ہے، سب سے بہترین لوگ اگر گزرے ہیں تو وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ جانتے ہو ابھی بچوں کو سند دی گئی، بچوں کو سند دی گئی، ان بچوں نے ٹیسٹ دیا، کسی کو A+ ملا، کسی کو A گریڈ ملا، کسی کو B گریڈ ملا، بچوں کی پرفارمنس کے حساب سے انہیں گریڈ ملا۔ جانتے ہو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو A+ دیا ہے، A+ دیا ہے، ہائیسٹ رینکنگ دیے، 100 میں 100 نمبرز دیے۔ کہاں دیا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نبی کو آیت نمبر 100 میں 100 نمبر دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے نبی کے صحابہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، یہ سند آج تک دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ یہ سند اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جانتے ہو یہ سرٹیفکیٹ کیوں ملا صحابہ کو؟ صحابہ نے کون سا ایگزام دیا تھا، کون سا ٹیسٹ دیا تھا؟ قرآن کا 26واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے تقوی کا ٹیسٹ لیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے کہ نہیں، اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں، اور اللہ نے 100 میں 100 نمبر ان کو دی۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرنا چاہیے۔ 72 پیجز کا 72 صفحات کا ایک ریسرچ پیپر تیار کیا ہے انجینئر علی مرزا نے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور انجینئر علی مرزا کے فالوورز اس کو پڑھتے ہیں۔ اس لٹریچر کا، اس پمفلٹ کا نام کیا ہے؟ واقعہ کربلا کی حقیقت 72 حدیثوں کی روشنی، 72 حدیثوں کی روشنی میں واقعہ کربلا کی حقیقت۔ بات کربلا کی چل رہی، لیکن انجینئر علی مرزا اس میں حدیث لا رہے حضرت معاویہ کے بارے میں، حدیث لا رہے حضرت عثمان کے بارے میں، اور لان تان کر رہے ہیں صحابہ۔ 72 پیجز کا یہ ہے ان کا پمفلٹ، اور میرے بھائیو پورے پمفلٹ میں حضرت معاویہ کے نام کے آگے کہیں حضرت بھی نہیں لگایا گیا، ان کے نام کے آگے کہیں رضی اللہ عنہ بھی نہیں لگایا گیا۔ اور پورا پمفلٹ پڑھنے کے بعد ایک آدمی کی مینٹیلٹی کیا بنتی ہے کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ بہت برے آدمی ہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں سنیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی ایک پتلی سی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے انٹرنیٹ پر کتاب موجود ہے، 25-30 پیج کی کتاب ہے، چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو، پڑھ لو، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ امام طحاوی نے اس کو بیان کیا۔ امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ آج شیعہ مسلک کے لوگ، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، اس مسلک کے لوگ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے، مگر اس محبت میں وہ اتنا آگے نکل گئے کہ دوسرے صحابہ کو لان تان کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی صحابی کی محبت میں حد کو کراس نہیں کرتے، لمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، یہ سنٹنس یاد کر لیجیے۔
انجینئر علی مرزا کو سننے والے یہ سنٹنس یاد کر لیں، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے، جو صحابہ سے نفرت کرے، جو صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرے۔ امام طحاوی کہتے ہمارا عقیدہ، امت کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ ہے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، we hate them، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور صحابہ کا ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں اچھا کریں، صحابہ کی خوبیوں کو بیان کریں۔ وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی، مگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی کئی غلطیوں کو بیان کیا ہے، مگر جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی کوئی غلطی، کوئی مسٹیک، کوئی بھول بیان کی ہے، اللہ نے آگے پیچھے یہ بھی کہہ دیا ہے ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو معاف کر دیا۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہوتے ہو ان کا حساب لینے والے؟ جن کو اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہوتے ہو ان کا حساب لینے والے؟ انجینئر علی مرزا کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ سن لو، امام طحاوی کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِینُ وَإِیمَانُ وَإِحْسَانُ وَبُغْضُهُمْ كُفْرُ وَنِفَاقُ وَطُغْیَانُ، صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے محبت دین ہے، صحابہ سے محبت اسلام ہے، اور صحابہ سے نفرت کفر ہے، صحابہ سے بغض رکھنا نفاق ہے، اور صحابہ سے جو بغض رکھے وہ اسلام کی حدوں سے نکل جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے۔